السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ حکومت مراٹھا ریزرویشن کا کوئی حل نکالے، ہم حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، ادھو ٹھاکرے کا اورنگ آباد میں خطاب۔ آسام میں سیلاب، مرکزی اور ریاستی حکومت سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرے، پرینکا گاندھی کی اپیل۔ ہاتھرس حادثہ پر راہل گاندھی کا وزیر اعلیٰ یوگی کو خط، معاوضے کی رقم میں اضافہ اور جلد دینے کا کیا مطالبہ۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہش مند سے کانگریس نے طلب کی درخواستیں۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے کی ہاتھرس متاثرین سے ملاقات اور معاوضہ دیا۔ سرکار تشدد اور بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، جماعت اسلامی ہند کا مطالبہ۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، ادھو ٹھاکرے نے اورنگ آباد میں شیو سینا UBT کے ایک پروگرام میں مراٹھا ریزرویشن کے معاملے پر ریاستی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت وقت گزاری کر رہی ہے، اگر اس کے پاس مراٹھا ریزرویشن کا کوئی حل ہے تو وہ لائے، ہم ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیو سینا UBT کے لیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ مراٹھا ریزرویشن کا معاملہ اسمبلی میں اٹھایا جانا چاہیے۔ ریاست کی مہایوتی حکومت پر تنقید کرتے ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ ہمارا خاندان ٹوٹ گیا، پوار کا خاندان ٹوٹ گیا، اب وہ عوام کے خاندان کو توڑنے جا رہے ہیں۔ ریاست کی صنعتوں کو بھی انہوں نے گجرات منتقل کر دیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے آسام میں سیلاب کے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس لیڈروں اور کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے راحت اور بچاؤ کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیں۔ اسی کے ساتھ پرینکا گاندھی نے مرکزی اور ریاستی حکومت سے بھی متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ راہل گاندھی نے اتوار کے روز یعنی کہ آج اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ہاتھرس حادثے پر ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے UP حکومت پر زور دیا ہے کہ متاثرین کے اہل خانہ کو دیے جانے والے معاوضے کی رقم میں اضافہ کریں اور اسے جلد از جلد فراہم کریں۔ اسی کے ساتھ راہل گاندھی نے وزیر اعلیٰ یوگی کو متاثرہ خاندان کے مسائل بھی بتائے۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد سب کی نظریں اسمبلی انتخابات پر ٹکی ہوئی ہیں۔ مہاراشٹر میں اس سال کے آخر میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس کے بارے میں مہا وکاس اگھاڑی کی اتحادی کانگریس نے ہفتے یعنی کہ 6 جولائی کو انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں سے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ریاستی کانگریس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عام زمرے کے دعوے دار کو درخواست کے ساتھ پارٹی فنڈ میں 20,000 روپے ادا کرنے ہوں گے، جبکہ خواتین اور درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل زمرے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو 10,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ درخواستیں 10 اگست تک کے پارٹی کی ضلعی اکائیوں کو جمع کرانی ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے ہفتے کو ہاتھرس کا دورہ کیا۔ اس دوران وفد کے ارکان نے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کا حال بھی دریافت کیا۔ اس کے علاوہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے لواحقین کو فی کس 10,000 روپے اور زخمیوں کو فی کس 5,000 روپے کی مالی امداد کی گئی۔ اس دوران انہوں نے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کا پیغام بھی متاثرین کے اہل خانہ کو دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرقہ پرست لوگ دلوں میں فاصلے پیدا کرتے ہیں، وہی جمعیت علماء ہند دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے نئی دہلی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں NDA سرکار کی تشکیل، مسلمانوں پر تشدد، فوجداری کے نئے قوانین، UGC میں بے ضابطگیوں اور عوامی تحفظ میں گراوٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ نائب امیر جماعت پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا ہے کہ سرکار کو اپنا راج دھرم نبھانا چاہیے۔ مرکز میں NDA کی سرکار بننے کے بعد سے مسلم کمیونٹی کے افراد کو انتہائی شرمناک اور غیر منصفانہ طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ طبقاتی امتیاز برتنا اور یہ سوچ کر کے مسلمانوں نے بھی BJP کو ووٹ نہیں دیا ہے، متعصبانہ رویے اختیار کرنا غیر جمہوری اور غیر انسانی عمل ہے۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔